کہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ افضل ترین عبادت جو ہے وہ دعا ہے۔ تو جب دعا ہم پروردگار کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں تو ہر کام کے کچھ نہ کچھ آداب ہوتے ہیں، اسی طرح دعا مانگنے کے بھی شریعت نے ہمیں آداب سکھلائے ہیں کہ کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر، کن چیزوں کو کا خیال رکھتے ہوئے بارگاہ پروردگار عالم میں دعا مانگی جائے۔ تو وہ آداب دعا کے کیا ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلے دعا مانگنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، دعا کی ابتدا اللہ تبارک و تعالی کے اسم مبارک سے کرنا۔ خود اپنے مقدس کلام کی ابتدا پروردگار عالم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی ہے، اتنا مقدس جملہ ہے یہ۔ تو اپنی دعا کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، یہ آداب دعا میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يرد دعاء اولہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ دعا کبھی بارگاہ پروردگار میں رد نہیں ہوتی کہ جس کے آغاز میں، جس کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا گیا ہو۔ وہ دعا کبھی بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی، ٹالی نہیں جاتی۔ دوسرا، حمد و ثناء پروردگار عالم کی جائے دعا مانگنے سے پہلے، پروردگار عالم کی تعریف، توصیف، ثناء، تمجید بیان کی جائے، پھر دعا مانگی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کل دعاء لا یکون قبلہ تمجید فہو ابتر۔ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر وہ دعا کہ جس کے آغاز میں، جس کی ابتدا میں پروردگار عالم کی توصیف، ثناء، تعریف، تمجید نہ بیان کی ہو، فہو ابتر، وہ ابتر ہے۔ یعنی وہ دعا قبول نہیں ہوتی کہ جس میں پروردگار عالم کی تعریف ہو، توصیف ہو، تمجید بیان نہ کی ہو اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ اس کے بعد آداب میں سے ہے کہ اپنی دعا سے پہلے محمد و اہل بیت محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر درود بھیجا جائے۔ جس دعا میں اس کے آغاز سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے، پھر پروردگار عالم کی توصیف و تمجید و تعریف بیان کی جائے، پھر اپنے دعا سے پہلے جو ہے وہ محمد و اہل بیت محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر درود بھیجا جائے، تو پھر وہ دعا بھی کبھی پروردگار کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صلاتکم علی اجابۃ لدعائکم و زکاۃ لاعمالکم۔ تمہارا مجھ پر صلوات بھیجنا، درود بھیجنا تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے اور تمہارے اعمال کی زکوٰۃ ہے۔ یہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تمہارا اپنی دعا سے پہلے مجھ پر اور میری آل پر درود بھیجنا، صلوات بھیجنا تمہاری دعا کی قبولیت کا سبب ہے، اور جو تم اعمال کرتے ہو ان اعمال کی زکوٰۃ ہے
مجھ پر اور میری آل پر درود بھیجنا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا یزال الدعاء محجوبا حتی یصلی علی محمد و آل محمد، دعا اس وقت تک پردوں میں چھپی رہتی ہے جب تک کہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر صلوات نہ بھیجی جائے۔ یعنی پروردگار عالم اس دعا کو جو ہے وہ پردوں میں چھپا دیتا ہے، حجابات کے اندر وہ دعا چھپ جاتی ہے جس دعا کے اول اور آخر میں درود نہ بھیجا جائے۔ یعنی اول بھی درود بھیجیں اور پھر دعا مانگیں، اور دعا کے بعد جب دعا ختم ہو تو پھر محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجیں۔ امام صادق علیہ السلام سے ایک اور روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جو شخص خدا سے اپنی حاجات طلب کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی حاجات، اپنی دعا کے اول میں بھی ہم پر درود بھیجے اور آخر میں بھی درود بھیجے، محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات پروردگار عالم کی ذات سے بالا ہے کہ وہ اول و آخر میں درود تو قبول فرما لے، درود کو قبول کر لے، لیکن درمیان میں مانگی ہوئی آپ کی دعا کو قبول نہ کرے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لذا اول و آخر میں درود بھیجنا اور پھر درمیان میں دعا مانگنا، یہ درود کی وجہ سے آپ کی دعا جو ہے وہ قبول ہوگی۔ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت و ولایت کا اعتقاد رکھنا آداب دعا میں سے، ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت و امامت کا اعتقاد رکھنا اور انہیں اپنی دعا میں واسطہ اور وسیلہ قرار دینا، شفیع قرار دینا۔ یعنی جب دعا مانگیں تو ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت و امامت پر مکمل اعتقاد ہو، انہیں منصوص من اللہ تسلیم کریں، معصوم تسلیم کریں، حجت خدا تسلیم کریں، اور پھر انہی ہستیوں کو